ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خطیب مستقبل کے۔ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے مدثر اور حیدر، تو آئیے جانتے ہیں ججز کے ریمارکس ان دونوں کی سپیچز کے بارے میں۔ جی علی بھائی، کیا کہیں گے آپ؟ مدثر نے مکمل تقریر کی، اچھی تقریر تھی۔ جسم کا زکوٰۃ نہیں، جسم کی زکوٰۃ ہوتا ہے، فحش گوئی ہوتا ہے، فحش گوئی۔ اچھا، ایک اور چیز بھی میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا اس کے اوپر۔ انہوں نے ایک جملہ یوز کیا تھا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ یوز کرنا صحیح ہے؟ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یا ہم جس کے قبضے میں کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، مطلب انہوں نے جو کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اس طرح اس کو ادا کریں گے جس کے قبضے میں؟ دیکھیں، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم بہت قریب کر کے اور اس انداز کے جملے استعمال کر دیتے ہیں۔ اردو میں کچھ محاورات بھی ایسے ہیں جو مناسب نہیں ہیں۔ دوسرا، ایک جگہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، تو کینسر پیدا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح چیزیں نوٹ کی ہیں۔ سیکھ رہا ہوں میں آپ سے۔ نہیں بھائی، آپ ماشاءاللہ خود آپ بہت اچھے ڈیبیٹر ہیں، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں بہت بہتر طور پہ۔ جہاں تک حیدر کا تعلق ہے، محمد حیدر کے انداز میں مجھے بناوٹ نظر آئی۔ اگر یہ کاپی نہیں کریں، اپنی اوریجنل انداز میں اسپیچ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے انجیل ہی سے کوٹ کیا، نہیں غالباً انجیل سے ہی کوٹ کیا تھا، بتا رہے تھے کہ انجیل سے کیا۔ میرا خیال ہے ہمارے پاس بحیثیت مسلم بہتر ریفرنس قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک جو ہے، ہمارا ایمان اس چیز پہ، جب قرآن پاک آیا تو تمام پچھلی شریعتیں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تو بحیثیت مسلم اوتھینٹک ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے جس کے اندر کوئی تحریف نہیں موجود ہے۔ بالکل، تو ہمیں ریفرنس دیتے ہوئے قرآن پاک اور احادیث نبوی کو وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مدثر علی نے ایک جب سٹارٹ کی تقریر تو انہوں نے بولا کہ روزے کا مطلب ہوتا ہے سیام۔ دیکھیں، وہ ماہ سیام ہو سکتا ہے، لیکن روزے کا مطلب سیام نہیں، سوم بولیں گے آپ وہاں پہ۔ تو لفظوں کا صحیح استعمال اور صحیح جگہ پہ یہ بہت ضروری ہے۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ محمد حیدر، آپ نے ایک تو دیکھیں سٹارٹ ہی آپ نا ٹاپ سے نہیں کرتے، آپ ایک سٹیپ وائز جاتے ہیں۔ آپ چلتی ہوئی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آپ آگے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ جو ہیں شروع میں ہی ٹاپ سے شروع کیا آپ نے، تو آپ کا اتار چڑھاؤ جو تھا بالکل وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس پر دھیان دیں تاکہ آپ صحیح سے صحیح جگہ پہ آپ اس کو بول سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہتر۔ ناظرین، یہ تھی ججز کی رائے۔ اب بلا کسی تاخیر اپنے ایوان میں سے اگلی مقررہ کو دعوت دوں گا۔ ان کا نام ہے ہدا رفیع۔ بیٹا آ جائیے۔ السلام علیکم ہدا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ تو آپ کو ٹائم کا پتہ ہے، ٹائم اور رولز کا؟ جی۔ تو ہدا رفیع، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، رمضان کیا ہے؟ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں پر روزے فرض کیے۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے اور تمام امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت، باعث مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صدر علی وقار، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمتوں اور برکت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ عبادتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں، رمضان میں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں۔ صدر علی وقار، روزہ رکھنا مطلب بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اس ہر چیز سے خود کو دور رکھنا ہے جو روزے گناہ کے زمرے میں آتا ہو۔ روزے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اپنے رب سے قریب ہونا چاہیے، اپنے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر ہمیں کیا کہتے ہیں کہ قریب جاؤ اپنے خدا کے، قریب جاؤ اپنے اللہ کے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہماری
جو ثواب ہیں وہ 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں, اللہ کے اور اپنے نبی کے کلام کو بڑھائیں, ان کی باتیں کریں, ان کے بارے میں سیکھیں. اور اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو کہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے. اس رات کے بارے میں قرآن مجید میں بھی موجود ہے, جس میں ملائکہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور اپنے رب کے نیک بندوں پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہدا رفیع. ناظرین, یہ تھی ہدا رفیع جو تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی لیکن اچھا پرفارم کیا ہدا آپ نے. اب اپنے ایوان میں سے آخری مقررہ کو دعوت دوں گا جن کا نام ہے سیدہ الشبہ.